نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر دہرا رہی ہے۔ نصف صدی کے بعد ایک مرتبہ پھر 7 ستمبر آ رہا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے 1974 میں 7 ستمبر آیا تھا، اور آج 50 سال کے بعد 2024 میں پھر 7 ستمبر آ رہا ہے۔ وہ بھی 7 ستمبر تھا، یہ بھی 7 ستمبر ہے۔ وہ 20ویں صدی کا 7 ستمبر تھا، یہ 21ویں صدی کا 7 ستمبر ہے۔ وہ بھی ہفتے کا دن تھا، یہ بھی ہفتے کا دن ہوگا۔ وہ بھی رات کا وقت تھا، یہ بھی رات کا وقت ہوگا۔ وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے فتح کی نوید لے کر آیا تھا۔ یہ 7 ستمبر بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مجاہدین کے لیے فتح کی نوید لے کر آئے گا۔ اس 7 ستمبر کو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ذلیل ہوئے تھے۔ اس 7 ستمبر کو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس 7 ستمبر سے پہلے ایک بزرگ اپنی علالت، بیماری اور مصروفیات کو چھوڑ کر عدالت کے اندر حاضر ہوا تھا، جس کو دنیا شیخ الاسلام سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس 7 ستمبر سے پہلے بھی ایک بزرگ اپنی بیماریاں، مصروفیات اور تمام کام ترک کر کے عدالت میں حاضر ہوا، جس کو دنیا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس 7 ستمبر سے پہلے بھی ایک مرد کلندر زندگی کے اندر پہلی مرتبہ عدالت کے سامنے کھڑا ہوا تھا، جس کو دنیا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس 7 ستمبر سے پہلے بھی ایک مرد کلندر زندگی کے اندر پہلی مرتبہ عدالت کے روبرو کھڑا ہوا، جس کو دنیا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس 7 ستمبر سے پہلے ایک عظیم محدث درس حدیث اور دارالحدیث کو چھوڑ کے سڑکوں پہ نکل آیا تھا، جس کو دنیا شیخ الحدیث مولانا یوسف بنوری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس 7 ستمبر سے پہلے بھی ایک عظیم محدث درس بخاری اور دارالحدیث کو چھوڑ کے میدان عمل میں کھڑا ہے، جس کو دنیا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس 7 ستمبر سے پہلے خطابت کے میدان میں کفر کو ناکو چنے چبوانے والے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ میدان میں تھے۔ اس 7 ستمبر سے پہلے تقریر و تحریر کے میدان میں کفر کو ذلیل و خوار کرنے والے شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وصایا صاحب ہیں۔ اس 7 ستمبر سے پہلے تحریری مواد قومی اسمبلی کے سامنے پیش کرنے والے مفتی تقی عثمانی صاحب تھے۔ اس 7 ستمبر سے پہلے بھی تحریری مواد سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرنے والے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں۔ اس 7 ستمبر سے پہلے سید ابو الحسنات قادری اور دوسرے بڑے بڑے نفیس مزاج لوگ میدان عمل کے اندر اترے تھے۔ اس 7 ستمبر سے پہلے بھی خواجہ خاجگان خواجہ خان محمد اور اسی طرح کے اور مشہور بزرگ اور اکابرین جو ہیں میدان عمل کے اندر اترے ہیں۔ تو یہ 7 ستمبر بھی فتح کا دن ہے، وہ 7 ستمبر بھی فتح کا دن تھا۔ اگر آپ تاریخ کے اندر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے محافظین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ تجدید عہد کیجئے، وعدہ کیجئے، پختہ ارادہ کیجئے کہ 7 ستمبر بروز ہفتہ کی صبح تمام راستے، تمام قافلے مینار پاکستان کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور دنیا کو یہ بتائیں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کٹ مرنے کا جذبہ جو یمامہ کی سرزمین سے شروع ہوا تھا، وہ آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی باقی ہے، وہ قافلہ آج بھی رواں دواں ہے، اور قیامت کی صبح تک رواں دواں ہوگا۔ اس لیے کہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے، میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔